الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے میلاد رہے گا۔ اور ہم ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہو گئے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پچھلی ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، اور پہلے کی طرح انشاءاللہ بچوں سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھئی میلاد تو ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس سال میلاد تو منائیں گے مگر مقصد میلاد کو سمجھ کر۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو یا ہمیں خود جب تک میلاد کے مقصد کا نہیں پتہ ہوگا، تب تک تو میلاد منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سال ہم میلاد منائیں گے مگر مقصد میلاد کو جان کر۔ اللہ اکبر۔ تو میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میلاد تو ہم مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم پورا سال میلادی رہتے ہیں کہ نہیں؟ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تب تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، محافل سے جاتے ہیں، لیکن پورا سال کیا ہم میلادی نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر۔ ربیع الاول شریف کے مہینے میں تو ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ دیکھیے، میلاد خالی نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ میلاد خالی نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے مقصد، ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ بھئی مقصد میلاد کیا ہے۔ کیا ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، کیا پورا سال ہم ان نبی کو راضی کرنے کی کوشش کی کبھی ہم نے؟ کیا ہم نے ان کی رضا کے لیے کبھی کوئی کام کیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کمائی کی کہ جس سے ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں؟ اللہ اکبر۔ ہمیں اس چیز کا علم خود بھی ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا، جس نبی کا جشن منایا جا رہا ہے، اس نبی نے فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم ربیع الاول شریف کے مہینے میں عاشق رسول بن جائیں اور پورا سال ہم نماز بھی نہ پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیسا عشق ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس سال میلاد بنانا ہے مگر مقصد میلاد جان کر۔ اگر آپ بھی میلاد کے مقصد کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کے بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور انشاءاللہ اس سال ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ بھائی 1500 سالہ جشن آ گیا ہے، ہم نے آج تک اپنے آپ کو درست کیا؟ اللہ اکبر۔ تو آج سے نیت کرنی ہے کہ بھائی اس ربیع الاول شریف میں ہم نے نیت کریں گے کہ آج کے بعد ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جس نبی کا ہم جشن مناتے ہیں اس نبی کے فرمان پہ بھی عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، آپ ایگزامپل لے لیں، ایک شخص آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ سے بڑی دل لگی ہے، آپ سے بڑی اس کو محبت ہے، لیکن اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کہو گے کہ بھائی دل لگی کس بات کی جب تم بات ہی نہیں میری مانتے؟ تو بھائی نبی سے میلاد، میں نے ابھی کہا کہ میلاد خالی نعرے لگانے کا نام نہیں ہے۔ ان نبی کا جشن تو ہم منا رہے ہیں، ان کے فرمان پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے کہ جنہوں نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور کیا فرمایا؟ الصلاۃ سراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بھائی جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، ہمیں اس نبی کی سیرت پہ بھی عمل کرنا چاہیے اور فرمان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، تو میرا سوال آپ لوگوں سے سب سے پہلا یہ ہے، چوتھا کلمہ کس کو آتا ہے؟ جی احمد، آپ پہلا کلمہ سنائیں، چوتھا کلمہ سنائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت ابدا وتعالى جلال والاکرام بلا دل ہے وهو علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، آپ کا جواب درست ہے۔ احمد نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلمہ سنایا، اس کے اندر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، بہرحال آپ نے بہت اچھا کلمہ سنایا، کوئی بات نہیں۔ تو آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے بچوں اگلا سوال یہ ہے کہ قضا نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا علم ہے؟ کیا قضا نماز کے بارے میں کچھ جانتی ہیں کہ قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جی شیان، آپ بتائیں۔ قضا نماز ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو ظہر ہونے سے پہلے وہ قضا نماز پڑھ لینی چاہیے، اگر نہ پڑھے تو اگلے دن پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز کی ترتیب
सीधी रखनी चाहिए। नमाज की तरतीब सीधी रखना लाजिम है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक दिन की नमाज की जो एक दिन की तरतीब लाजिम रखना ज़रूरी है कज़ा नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा ही है कि एक दिन की जो 5 नमाजें हैं उनकी तरतीब सीधी रखना लाजिम है। तो माशाल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मेरा बच्चों आप लोगों से अगला सवाल ये है कि ज़ोहर के बाद कौन सी नमाज आती है? जी तलहा आप बताओ, ज़ोहर के बाद कौन सी नमाज आती है? ज़ोहर के बाद असर की नमाज आती है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चों की तैयारी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि फजर की रकतें कितनी होती हैं, फजर की रकात कितनी है? जी अहमद आप बताएं। फजर की रकात 4 हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। फजर की 4 रकतें हैं, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। भैया आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मेरा आखिरी सवाल बच्चों आप लोगों से आखिरी सवाल ये है, कसर नमाज किसे कहते हैं? जी आप बताएं श्याम। कसर नमाज जो सफ़र में पढ़ी जाए, हम सफ़र कर रहे हैं, ज़ोहर का वक्त हो चुका है तो 2 रकात ही पढ़नी है भाई साहब। तो सारी नमाज हो जाएगी? जी हाँ। हाँ, कसर नमाज वो होती है जो सफ़र में पढ़ी जाए। भाई शान का जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह बच्चों आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। और कसर नमाज वो होती है कि जो सफ़र में पढ़ी जाए और इसकी सिर्फ 2 रकतें होती हैं। अगर वो पढ़ ली जाएँ कसर की नीयत से तो सारी नमाज हो जाती है। तो अगर हम आपसे थोड़ा सा इसके बारे में और पूछ सकते हैं, अगर इशा की नमाज का वक्त हो गया तो उसकी हम कितनी रकतें पढ़ेंगे? उसकी भी 2 रकतें और साथ 3 की तरफ। हाँ, साथ 3 वितर भी पढ़ेंगे। इशा की नमाज के साथ 2 कसर नमाज की रखते हैं और साथ 3 वितर भी पढ़ेंगे। तो माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बच्चों का भी बहुत शुक्रिया और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।